دوستوں، آج ماہ محرم الحرام کی 16 تاریخ منگل کے دن ایسا خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ قرآن پاک کی صرف ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے اور اس کو آپ لوگوں نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ جو شخص بھی ماہ محرم الحرام کی 16 تاریخ منگل کے دن اس خاص وظیفے کو صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے نصیب کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور پورے سال کا رزق اور مال و دولت اس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پورا سال نہ کبھی کسی کے سامنے اسے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑتا ہے اور نہ ہی در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں۔ اگر اللہ والوں ایک تسبیح صرف 7 بار پڑھنے سے، قرآن پاک کی سورہ مبارکہ صرف 7 بار پڑھنے سے آپ کے مقدروں کے تمام دروازے کھل جائیں، اور اللہ رب العزت کا صرف ایک صفاتی نام جس نام کی قسم بھی اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمائی، ایک تسبیح اس کی پڑھ لو، یقین کرو راتوں رات قسمت کے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ غیبی فرشتے زمین پر آ کر آپ کو کروڑوں روپے دے کے جائیں گے۔ اللہ والوں، یہ ایسا وظیفہ ہے جو کہ تیر و ہدف ہے، آپ کی قسمت کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ اللہ والوں، ماہ محرم الحرام کا مہینہ یہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نبیوں کو، رسولوں کو، اس کے علاوہ اہل بیت اطہار کو اتنے بڑے بڑے منصب عطا کیے گئے۔ اللہ والوں، آج ماہ محرم الحرام کی 16 تاریخ ہے۔ جو شخص بھی اس 16 تاریخ کو یہ وظیفہ پڑھ لے گا، اس کے مقدر کے تمام دروازے کھل جائیں گے، وہ ہمیشہ کامیاب رہے گا، کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا۔ اللہ والوں، آج ماہ محرم الحرام کی 16 تاریخ ہے اور منگل کا دن ہے۔ منگل کا دن بہت خاص دن ہے۔ اس دن کو بہت زیادہ کامیابیاں حاصل ہیں اور لوگ بہت سارے جو ہیں ابھی تک ماہ محرم الحرام کے مہینے کو غفلت میں گزار رہے ہیں۔ اللہ والوں، صرف یہ ایک تسبیح کا خاص وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، طریقہ کار بتانے لگا ہوں، اب آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ 1 منٹ کی تسبیح آپ کے مقدر کے، آپ کے تقدیر کے تمام بند دروازوں کو کھول کر رکھ دے گی۔ اللہ والوں، اگر کوئی رب کریم کی غیبی مدد سے مالا مال ہونا چاہتا ہے تو اس وظیفے کو کسی صورت نہ چھوڑے گا۔ آج ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی اور مصیبت کا شکار ہے۔ آج آپ میں سے جو کوئی مصیبتوں کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے، آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتا۔ اگر آپ میں سے کوئی جوان بیٹی ہے، اولاد بیٹی ہے، اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، اتنی پریشان ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، طلاق کی نوبت آ پہنچی ہے، تو آج یہ وظیفہ بیٹیاں پڑھ لیں۔ ایک تسبیح آپ کو نرینہ اولاد سے مالا مال کر دے گی، بے اولادی کے تانے سے جان چھوٹ جائے گی۔ اگر آپ میں سے کوئی بے روزگار بیٹا ہے، آپ کے گھر میں جوان بیٹے بے روزگار بیٹے ہیں، آپ میں سے کوئی خود بے روزگار بیٹا ہے، ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ ایک تسبیح عرش الہی سے ایسے فیصلے کرائے گی کہ پورے سال کی رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ محرم اپنی عظمت و فضیلت کے ساتھ موجود ہے۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب میں اور آپ رب کریم سے مانگتے ہیں کہ اے میرے مالک و مولا ہماری حاجات کو پورا کر دے، اور اب وہ محرم کا مہینہ ہے جس میں مانگنے والا رب کریم سے 1 لاکھ کی فرمائش کرتا ہے، میرا رب اسے 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ محرم کے مہینے کی قدر کیا کریں، اس مہینے میں دین اسلام کی بنیاد ہے۔ اللہ والوں، ہم سب رب کریم کو ماننے والے ہیں، رب کے حبیب کو ماننے والے ہیں، اہل بیت کو ماننے والے ہیں، صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں۔ جب ہم رب کو ماننے والے ہیں تو پھر کیوں رب کریم کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، کیوں اپنے رب کی بارگاہ میں سر بسجود نہ ہو جائیں۔ اللہ والوں، آج اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر اپنی تمام حاجات کی، اپنی تمام خواہشات کو رب کے سپرد کر دو۔
انشاءاللہ وہ پورا کرے گا۔ ویسے وہ پورا کیوں نہیں کرواتے؟ آج کسی جگہ پر اگر آپ لوگ موجود ہیں تو آپ لوگ اس عمل کو بالخصوص کریں۔ اللہ والوں، یہ چھوٹا سا وظیفہ 24 گھنٹے میں سے آپ نے 1-2 منٹ صرف اس عمل کو دینے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی کامیابیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن جب برا وقت آتا ہے نا، کسی پر کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے، حتیٰ کہ 10,000 کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم سب سے پہلے اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں۔ جب کوئی آپ کی مدد نہیں کرتا، پھر رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اسی طرح جب کبھی مشکل وقت آتا ہے، کسی بھی طرح کی کوئی بیماری، پریشانی آتی ہے، تو لوگ جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ بندہ خود میرا محتاج ہے، تو اسے مانگتا کیوں ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا کیوں ہے؟ اللہ کریم ناراض ہو جاتے ہیں، اور جس بندے سے رب کی ذات ناراض ہو جائے وہ کچھ بھی کر لے، وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ والو، جب کبھی آپ پر مشکل وقت آئے، کبھی پریشانی آئے، کبھی مصیبت آئے، کبھی گھر کے حالات خراب ہو جائیں، دکان پر گاہکوں کا نہ آنا ہو، رش نہ لگتا ہو، کاروبار بند ہو رہا ہو، یا پھر بیٹی کے رشتے ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، ہوتے ہیں تو کچھ مہینے بعد ٹوٹ جاتا ہے، طرح طرح کے مسائل ہیں۔ بہت سے لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے ان مسئلوں کا حل بتا دیجئے گا، ہماری یہ پریشانی ہے۔ آج جو تسبیح میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ تمام مسائلوں کا واحد حل ہے۔ آج یہ جو تسبیح بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ کو روزگار کا مسئلہ ہے، آپ یہ تسبیح پڑھیں۔ آپ بے اولاد ہیں، یہ تسبیح پڑھیں۔ مقروض ہیں، یہ تسبیح پڑھیں۔ کسی کو قابو میں کرنا ہے، یہ تسبیح پڑھیں۔ یعنی کہ آپ کو کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، آپ اس ایک تسبیح کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ آج کا ایک ایسا شرطیہ وظیفہ ہے جس سے پڑھنے والا رب کریم سے پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ کیا کوئی ایسا وظیفہ ہے، کیا کوئی ایسا پیکج ہے، ایک بار کرنے سے 365 دن کی گارنٹی یقینی ہو جائے، 365 دن کے رزق کا انتظام ہو جائے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں موجود ہیں، آپ کی کوئی بھی مصروفیت ہے، اگر آپ صرف 2 منٹ کا وقت نکال کر اس تسبیح کو پڑھ لیتے ہیں تو پورا سال نہ ہی کبھی کسی وظیفے کی ضرورت پڑے گی، نہ ہی کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا، نہ ہی در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑیں گی۔ یہ وقت رب کریم سے خزانے لوٹنے کا ہے۔ محرم کا مہینہ ہے، اتنی قبولیت کی گھڑیاں رکھتا ہے کہ اگر کوئی فقیر بیٹھتا ہے، مانگنے والا ہو، رب کو منانے والا ہو، رب سے اپنی حاجات کی التجا کرنے والا ہو، ندامت اور شرمندگی سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے والا ہو، اللہ کریم بیٹھے بیٹھے نسلوں کو آباد کر دیتے ہیں۔ صرف ایک تسبیح آپ کی تقدیر کے فیصلے کر دے گی۔ جو اپنی مرضی کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، وہ اس ایک تسبیح کو پڑھ لیں۔ یہ ایک تسبیح الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے، اور یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ کو کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار اپنے منبر پر موجود تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کوئی ایسا ذکر بتائیں جو سب سے افضل ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ذکر ہے، تو اللہ کے حبیب نے مثال دی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی فضیلت اور برکت اتنی ہے کہ ترازو کے 2 پڑلے ہیں، ایک پڑلے پر دنیا جہان کی تسبیحات کو رکھ دیا جائے، اعمال کو رکھ دیا جائے، اور دوسری طرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی رکھ دی جائے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح تمام وظائف سے، تسبیحات سے، اعمال سے وزن میں بھی بھاری ہے، برکت میں بھی بھاری ہے، فضیلت میں بھی بھاری ہے۔ اللہ والو، آج آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے،
اور اس وظیفے کو آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اور آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، یزید مرد آباد، یزید مرد آباد لازمی لکھنا ہے۔ اللہ والوں، آپ کے پاس پورا دن پوری رات موجود ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ بیٹیاں جو رشتوں کی وجہ سے پریشان بیٹھی ہیں، اگر کہیں رشتوں کی بات چل رہی ہے تو اس رشتے کو ذہن میں رکھیں، وہ رشتہ غیب سے ہو جائے گا۔ اگر رشتہ ہوتا نہیں اور ہوتا ہے تو پھر ٹوٹ جاتا ہے، تو آج نیت کر کے بیٹھیں، انشاءاللہ معقول رشتہ، بہترین رشتہ آپ کے دروازے پر دستک دے گا۔ اور اگر آپ لوگ مقروض ہیں، قرض کے دلدل میں دھس چکے ہیں، یا پھر کسی کو پیسے دے کے پھنس چکے ہیں، آپ نے کسی کو قرضہ دیا اور وہ واپس کرنے کا نام ہی نہیں لیتا، یا پھر کوئی آپ کے پیسے کھا چکا ہے، کسی کو آپ نے بھروسہ کر کے کوئی کام بتایا اور وہ پیسہ کھا گیا، تو اللہ والوں یقین کریں گھر کٹا کر پیسے دے کے جائے گا۔ اس وظیفے کی اتنی تاثیر ہے، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ آپ کے ڈوبے ہوئے پیسے اللہ رب العزت اپنے فضل سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، اس کے علاوہ جو آپ کے معاملات ہیں، جو آپ کے مقصد ہیں، ہر مقصد میں کامیابی انشاءاللہ یقینی ہو جائے گی۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، تہجد، کسی بھی وقت آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اللہ والوں، یہ عمل، یہ وظیفہ رب کریم کا صرف ایک صفاتی نام پڑھنا ہے، جس نام کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج ہی نہیں رہتا۔ یہ نام عرش الہی سے لٹکا ہوا ہے، یہ نام رب کریم کا پسندیدہ نام ہے، اور اس نام کو پڑھنے والا اللہ کریم کی قسم کھا کر یہ بات میں ارشاد فرماتا ہوں کہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ نام میرا اتنا پاکیزہ ہے، اور رب ذوالجلال نے اس کی قسم کھائی۔ اللہ والوں، یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اس نام کی قسم ارشاد فرمائی کہ میرا یہ نام جو بھی پڑھ لے گا میں اس کو لازمی نوازوں گا۔ وہ نام کون سا ہے؟ وہ مبارک نام ہے یا فتاح۔ یا فتاح کا مطلب ہوتا ہے فتح کرنے والا، کھولنے والا، تقدیر کے بند تالوں کو کھولنے والا، رستوں کو اجاگر کرنے والا۔ یا فتاح رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے۔ آپ نے اول تو پڑھنا صرف 11 بار ہے، یہ دیکھیں تعداد کتنی کم ہے۔ یا فتاح ایک بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا فتاح کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار پڑھ کر وظیفہ آپ لوگوں یقین کریں ایسا ہو جائے گا کہ بس۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو کرنے بیٹھیں تو جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کریے گا، اور نہ ہی اپنے قریب موبائل رکھیے گا۔ آپ نے تصوروں میں کھو کے، اللہ رب العزت کے تصوروں میں کھو کے روضہ رسول پر یا خانہ کعبہ میں یوں محسوس کریں کہ آپ لوگ وہاں موجود ہیں، دنیا جہان سے تعلق آپ کا ختم ہو گیا۔ اللہ والوں، 2 منٹ کے اندر با مشکل یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ کر لیں گے۔
اگر پوری زندگی میں سے آپ کی 24 گھنٹے کا ایک پورا دن ہے، اس کے اندر سے 2 منٹ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اور یہ بھی ہمارے ہی اس میں بہتری ہے، اگر ہم نہیں نکال سکتے تو زندگی میں ہم لوگ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ اللہ والوں، یہ تو وہ وظائف ہیں، یہ تو وہ اعمال ہیں کہ جب بھی بندہ کرتا ہے اس کو کامیابی لازمی ملتی ہے۔ اور جو یہ مہینہ ماہ محرم الحرام کا ہے، یہ مہینہ تو بہت عظمت والا ہے، یہ بہت برکت والا مہینہ ہے، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جب بھی بندہ اس مہینے میں اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، اللہ پاک ویسے ہی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے صرف 11 بار یا فتاحو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ جب یا فتاحو کو آپ لوگ پہلے نمبر پہ 11 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ مومنوں کی پہچان ہے، یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ مومنوں کی پہچان ہے۔ یہی وہ تسبیح ہے جسے پڑھنے والا پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ ایک تسبیح آپ کی نسلوں کو آباد کر سکتی ہے۔ ایک تسبیح پڑھنے سے پورے سال کے انشاءاللہ دن پھر جائیں گے، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج ایک تسبیح پڑھنے سے مل جائے گا۔ صرف رب کریم کی توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ نے 11 بار یا فتاحو کو پڑھ لیا تو بغیر کسی سے بات کیے آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ ایک تو آپ لوگ تصور میں روضہ رسول پر موجود ہیں، روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ ذکر آپ کو عرش الہی پر اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ عطا فرمائے گا، دنیا میں ہر قدم پر کامیابی آپ کے مقدر بنا دے گا، اور آخرت کی بھی کامیابی آپ کے نصیب میں آئے گی۔ اور جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، ان کے منہ پر تالا لگ جائے گا۔ جو کوئی آپ کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو رہا ہے، یعنی رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، یقین کریں اللہ رب العزت اس کو کیفر و کردار تک پہنچا دے گا، اس کو نیست و نابود کر دے گا۔ آج آپ کی بیٹیوں کے رشتوں میں جو کوئی رکاوٹ ہے، کوئی رکاوٹ بن رہا ہے، کوئی نظر لگا رہا ہے یا پھر پریشانیاں پیدا کر رہا ہے، سب سے زیادہ کومنٹس جو آتے ہیں وہ رشتوں کے حوالے سے ہی آتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز معقول رشتہ آپ کو ملے گا۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جس گھر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیا جاتا ہے، وہاں ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، اور وہ فرشتہ آپ کی مانگی گئی ہر دعا کو قبول کرتا ہے، آپ کی ہر حاجت کو آپ کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی، اس تسبیح کے کمالات معجزات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یہ اللہ والوں کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے وقت بدل دیتے ہیں، حالات بدل دیتے ہیں۔ قرآن مجید وہی ہے، اعمال بھی وہی ہیں، وظائف بھی وہی ہیں، تسبیحات بھی وہی ہیں۔ آج آپ بھی رب کریم کے پیارے پیارے صحابہ کرام کی طرح، پیغمبروں کی طرح، رسولوں کی طرح کامیاب اگر ہونا چاہتے ہیں تو خلوص نیت کے ساتھ اور اللہ رب العزت کو بادشاہ مانتے ہوئے اپنی جو آپ لوگوں کی حاجات ہیں یا پھر جو پریشانی ہے ان کو حقیر جانیں۔ کوئی پریشانی آپ کے رب سے بڑی ہو نہیں سکتی۔ اللہ والوں، جب رب کرم کرنے پر آتا ہے نا تو بندہ حیران رہ جاتا ہے اور رستے خود بخود بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے پڑھنا کس طریقے سے ذرا ملاحظہ کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ آپ لوگوں نے اس طرح سے تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا پھر ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، کم از کم آپ لوگوں نے ایک پوری تسبیح مطلب 100 بار آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے، اور وقت آپ کے پاس ہے تو 313 بار پڑھ لیں۔ ویسے ایک بار بھی پڑھیں گے تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، وقت زیادہ ہے تو 313 کی تعداد میں پڑھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ ایک ایسی قرآنی آیت کا وظیفہ ہے، اس قرآنی آیات کے کمالات بے شمار ہیں۔ اس قرآنی آیات کو پڑھنے والا نظر بس سے، حسد سے، جادو جنات سے رب کی مکمل حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا مکمل وظیفہ بتا رہا ہوں جس کے فائدے اتنے زیادہ ہیں
کہ یہ 3 اعمال کرنے والا ہر طرح کی پریشانیوں سے بچ جائے گا۔ یا فتاحو پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، یا فتاحو سے آپ کے نصیب کے تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے گا، اور جس بندے سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے اس بندے کی اگر 80,000 حاجتیں بھی ہوں تو وہ بھی بیٹھے بیٹھے پوری ہو جاتی ہیں۔ ایک تسبیح آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیتی ہے۔ خدا را اس تسبیح کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور آخر میں ایک قرآنی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ لیں، اس کے بعد چوتھا اور آخری عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں کی بندشوں کو کاٹ کے رکھ دے گا۔ جو رکاوٹیں بن رہا ہوگا رکاوٹوں کو اکھاڑ کر پھینک دے گا۔ یہ جو عمل ہے چوتھے نمبر والا، یہ پورے وظیفے کی جڑ ہے، اور اس کے بغیر آپ کا یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یا فتاحو پڑھا، پھر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اس کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا۔ اب آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے مجرب سورت، سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ سورہ مبارکہ آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ تعداد بے پناہ کی کم، صرف 7 بار پڑھی جائے گی۔ 7 ٹائمز پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ جلد بازی میں پڑھ کے جان چھڑا لیں، ایسے نہیں پڑھیے گا، آرام آرام سے پڑھیے گا، اور سب سے اہم بات اپنے مقصد کی نیت کر کے پڑھیے گا۔ جو بھی آپ کا خاص مقصد ہو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، صرف 7 بار۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 1 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ کے پڑھیے گا۔ سب سے اہم بات، جب یہ عمل پورا مکمل کر لیں اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اب اللہ والوں ایک بات آپ لوگ ذہن نشین کر لیں کہ آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنے سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار لازمی کرنا ہے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ پاک کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ وظیفے تو آپ لوگ بہترین انداز میں کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہماری کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، جس سے اللہ رب العزت کی ذات پاک کو ہم لوگ ناراض کر دیتے ہیں۔ اللہ والوں وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے۔ انسان کو اگر معاف کرنے پر آئے تو وہ بڑی سے بڑی خطاؤں کو معاف کر دے، اور پکڑنے میں آئے تو پھر وہ چھوٹی سی بات پر بھی پکڑ لیتا ہے۔ تو لہٰذا استغفار کم سے کم روزانہ 70 بار لازمی کیا کرے۔ اس کی وجہ وظیفے کی برکات سارا سال آپ کے پاس رہیں گی۔ صرف اور صرف 70 بار روزانہ استغفر اللہ پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ کوئی سی بھی نماز کے بعد آنکھوں کو بند کریں، دل ہی دل میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو یاد کرتے ہوئے جب آپ کو اللہ پاک کی راہ میں رونے کا آپ لوگوں کو موقع مل جائے اور آپ کے آنسو بہنے لگیں، خود بخود آپ کو رونا آئے، آپ کی ہچکی بن جائے، سمجھ لیں آپ کے گناہوں کی بخشش ہو گئی، کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو رونے کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ والوں یہ اللہ والوں کی یہ آپ کو اہم ترین اقوال بتا رہا ہوں۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمیشہ آپ سب لوگوں کے لیے میں دعا گو رہتا ہوں، اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ کامیاب رکھے، صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آپ کے بچوں کو آپ کا فرما بردار بنائے رکھے، اور آپ کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے رکھے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔